نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي۔ دینی رہنمائی کی 50ویں مجلس میں سبھی سامعین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل و کرم اور انعام ہے کہ اس نے مسلسل دینی رہنمائی کے سلسلے کو جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سلسلے کو قبول فرمائیں اور ہم سب کو دین پر استقامت نصیب فرمائیں اور ہر طرح کے شرور اور فتن سے محفوظ رکھیں۔ ہم تمام سامعین کے بھی مشکور ہیں کہ انہوں نے توجہ کے ساتھ ضرورت کے سوالات ارسال فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ان سب کو جزائے خیر عطا فرمائیں۔ پڑھنا اور پوچھنا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ سوال کرنے والے کے دل میں دین پر عمل کا جذبہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو ہماری نسلوں میں بھی برقرار رکھیں اور دین پر زندگی اور دین ہی پر موت عطا فرمائیں۔ آج کی مجلس کا ایک سوال یہ ہے کہ کیا کوئی اس طرح کی حدیث ہے کہ جہاں قرآن پڑھا جاتا ہے اس جگہ شیاطین کا تسلط نہیں ہوتا، اور جہاں قرآن نہیں پڑھا جاتا وہاں شیاطین کا تسلط اور قبضہ ہو جاتا ہے؟ تو اس سلسلے میں جواباً عرض ہے کہ احادیث شریفہ میں یہ صراحت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس جگہ سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے وہاں سے شیطانی اثرات ختم ہو جاتے ہیں۔ اور ایک روایت میں پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی سونے سے پہلے قرآن کریم کی کوئی سورت پڑھ کر سوئے تو جب تک وہ بیدار نہ ہو ہر طرح کی پریشانی سے اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرماتے ہیں۔ اس کے علاوہ پیغمبر علیہ السلام نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اپنے گھروں کو قبرستان کی طرح مت بناؤ، یعنی جیسے کہ قبروں کے اندر جو مردے ہیں وہ کوئی نیکی نہیں کر پاتے، تو ایسا معاملہ ہمارے گھروں کا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ یہاں پر عبادات کا سلسلہ، ذکر اذکار کا سلسلہ، تلاوت قرآن پاک کا سلسلہ جاری رہنا چاہیے۔ اسی طریقے پر ایک روایت میں ہے جو سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ پیغمبر علیہ السلام نے انہیں صدقے کے مال کا نگراں بنایا تھا۔ کھجوریں وغیرہ کسی جگہ رکھی ہوئی تھیں اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو نگراں بنایا کہ کوئی اسے نقصان نہ پہنچائے، کوئی چرا کر نہ لے جائے۔ تو انہیں رات میں نگرانی کے دوران کچھ آہٹ محسوس ہوئی،
تو جا کر دیکھا تو ایک شخص تھا جو کھجوریں بٹور رہا تھا، پکڑ لیا اسے کہ تو کیسے آیا، کہاں سے آیا؟ وہ بہت رونے لگا، ریریانے لگا کہ میں بہت فقیر ہوں، کھانے کو کچھ نہیں ہے، اس لیے آ گیا تھا اور اب نہیں آؤں گا۔ ان کو رحم آ گیا، چھوڑ دیا۔ صبح کو پیغمبر علیہ السلام سے ذکر ہوا تو آپ نے فرمایا کہ وہ پھر آئے گا، غلط وعدہ کر کے گیا ہے، پھر آئے گا وہ۔ چنانچہ اگلی رات پھر ایسے ہی ہوا، پھر پکڑا گیا، پھر بہت قسمیں کھانے لگا۔ بالآخر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے پھر چھوڑ دیا۔ تیسرے دن بھی یہی ہوا تو اب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ آج تو میں چھوڑوں گا نہیں، سویا کرو۔ یہ اس نے تدبیر بتائی اور پھر چلا گیا۔ صبح کو پیغمبر علیہ السلام نے خود ہی پوچھا کہ بھئی تمہارے قیدی کا کیا ہوا؟ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے پوری بات بتا دی۔ تو پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ ہے تو بڑا جھوٹا، لیکن یہ بات سچی کہہ گیا کہ آیت الکرسی اگر پڑھی جائے گی تو اس جگہ پر شیطانی اثرات نہیں رہیں گے، لہذا فی الجملہ یہ بات درست ہے کہ جس جگہ پر قرآن پاک پڑھا جائے یا ذکر اذکار ہو وہاں پر اتنے ہی شیطانی اثرات سے حفاظت رہتی ہے، اور جہاں پر ہر وقت گانے باجے کی آوازیں آتی ہوں، خرافاتیں ہوتی ہوں، گناہ ہوتے ہوں، ذکر اذکار کا نام و نشان نہ ہو، تو ظاہر ہے کہ وہ جگہ شیاطین کا مسکن نہیں بنے گی تو اور کیا بنے گی۔ اس لیے ہر مسلمان کو اس کا اہتمام کرنا چاہیے کہ اس کا گھر قرآن کی آوازوں سے آباد رہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو توفیق عطا فرمائیں۔ ایک صاحب پوچھتے ہیں کہ حدیث ہم نے سن رکھی ہے کہ علم حاصل کرو ماں کی گود سے قبر کی گود تک، تو یہ حدیث صحیح ہے یا نہیں؟ یہ جملہ لوگوں کی زبانوں پر بہت مشہور ہے اور بہت سے لوگ اسے بیانات میں حدیث کہہ کر ذکر کرتے ہیں کہ اطلب العلم من المہد الی اللحد، کہ گہوارے سے لے کر قبر تک علم سیکھو۔ تو یاد رکھنا چاہیے کہ ان الفاظ سے کوئی حدیث ثابت نہیں ہے، قطعاً غلط ہے ان الفاظ کے ساتھ، اس لیے اسے حدیث کے طور پر بیان نہیں کرنا چاہیے، لیکن اس کے اندر جو پیغام دیا گیا ہے وہ اپنی جگہ پر درست ہے، اور اس سے مراد علم دین ہے۔ ہو سکتا ہے کہ یہ کسی بزرگ کا مقولہ ہو جو انہوں نے بطور مشورے کے فرمایا ہو کہ آدمی کو چاہیے کہ بچپن سے علم دین سیکھنا شروع کرے اور مرتے دم تک علم دین کی طلب اس کے دل میں باقی رہے۔ اور اس کی تائید ایک حدیث سے بھی ہوتی ہے جس میں پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ علم کا بھوکا کبھی سیراب نہیں ہوتا، منہومان لا یشبعان، دو بھوکے ان کا پیٹ کبھی نہیں بھرتا، ایک علم کا بھوکا اور ایک مال کا بھوکا۔ تو ظاہر ہے کہ اس میں بھی اس جانب اشارہ ہے، مگر ان الفاظ کو کہ ماں کے گہوارے سے اور قبر کے گڑھے تک علم سیکھو، انہیں بطور حدیث بیان نہیں کرنا ہے۔ ویسے ہی آدمی کہہ دے حدیث کے بغیر تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔
دوسرا سوال انہوں نے یہ کیا ہے کہ ہم نے یہ بھی سن رکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندے سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت فرماتے ہیں، تو کیا یہ بھی کوئی حدیث ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ ان الفاظ سے کوئی حدیث ہماری نظر سے نہیں گزری، مگر اتنی بات درست ہے بغیر عدد کے کہ اللہ تو یہ بے چین ہو رہی تھی اسے تلاش کر کے دودھ پلانے کے لیے، تلاش کرتے کرتے وہ بچہ اسے مل گیا، وہ جلدی سے اس نے اپنی باہوں میں لیا اور اسے دودھ پلانے لگی۔ تو پیغمبر علیہ السلام نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم سے فرمایا کہ دیکھ رہے ہو اس ماں کو اپنے بچے سے کتنی محبت ہے، تمہارا کیا خیال ہے، کیا یہ ماں اس بچے کو اپنے ہاتھوں سے عذاب دے سکتی ہے، آگ میں ڈال سکتی ہے؟ سب صحابہ نے فرمایا کہ نہیں، بالکل نہیں۔ تو پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی اس سے زیادہ اپنے بندوں سے محبت فرمانے والے اور رحمت فرمانے والے ہیں، یعنی جتنی محبت اور مہربانی اس ماں کے دل میں اپنے چھوٹے بچے کے سلسلے میں ہے، اس سے کہیں زیادہ رأفت اور رحمت اور محبت اللہ تعالی اپنے ہر بندے سے فرماتے ہیں۔ لہذا یہ کہنا کہ 70 ماؤں سے زیادہ محبت ہے یہ تو ثابت نہیں، لیکن نفس محبت اور نفس رحمت یہ ثابت ہے۔ ایک صاحب نے سوال کیا ہے کہ اگر کسی امام کی امامت سے لوگ خوش نہ ہوں اور مسجد میں فتنے کا اندیشہ ہو تو کیا ایسے امام کی اس وجہ سے لوگ ناراض ہیں؟ تو ایسی صورت میں اس امام کو خود ہی امامت چھوڑ دینی چاہیے۔ نبی اکرم علیہ السلام نے ایسے امام کے بارے میں فرمایا کہ وہ امام قابل مذمت ہے کہ جس کے مقتدی اس سے ناراض ہوں، تو ناراض کسی شرعی وجہ سے ہوں جب وہ امام قابل مذمت ہے، اور اگر ان مقتدیوں کے اختیار میں ہو کہ وہ اسے بدل دیں اس کے گناہ اور فسق کی وجہ سے، تو انہیں ایسا کرنے کا بھی حق ہے۔ لیکن اگر ان مقتدیوں کو اختیار نہ ہو، وہ ذمہ دار نہ ہو مسجد کے، تو ان کی نماز اس امام کے پیچھے بلا شبہ ادا ہو جائے گی، اور محض امام کی وجہ سے انہیں مسجد کی جماعت چھوڑنی نہیں چاہیے۔ ہاں اگر آس پاس کوئی اور مسجد ہو تو وہاں چلے جائیں۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ امام سے خواہ ناراض ہیں بلا وجہ، اس وجہ سے ناراض ہو گئے کہ صاحب متولی صاحب کو سلام نہیں کیا امام صاحب نے، یا کسی وجہ سے کسی بات پر جواب دے دیا، یا اور کوئی چھوٹی موٹی بات، اور امام میں دینی اعتبار سے کوئی خرابی نہیں ہے، کوئی فسق کی بات نہیں ہے، کوئی گناہ کی بات نہیں ہے، تو ایسی صورت میں لاکھ کوئی ناراض ہوا کرے، نہ وہ امام قابل مذمت ہے، نہ اس کے پیچھے نماز پڑھنے میں کسی طرح کی کوئی کراہت ہے۔ ان لوگوں کو اپنی اصلاح کرنی پڑے گی جو خواہ امام کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، بھی ایسا رویہ اختیار کریں جس سے مقتدیوں کو ناگواری نہ ہو، اور مقتدی حضرات بھی امام کی عزت و توقیر میں کوئی کمی نہ کریں، اس کو اپنا ملازم نہ سمجھیں، اس کو غلام نہ سمجھیں، تو انشاءاللہ مسجد کا ماحول اچھا ہو سکتا ہے۔
ایک صاحب پوچھتے ہیں کہ اگر ظہر کی نماز میں پہلی رکعت میں بھول سے زور سے قرات کر دی تو اس صورت میں سجدہ سہو کرنا چاہیے یا نہیں؟ کیا سجدہ سہو کرنے سے نماز ہو جائے گی؟ اگر 3 آیت کے بقدر زور سے قرات کر دی ہے ظہر کی نماز میں تو سجدہ سہو لازم ہے، کیونکہ ظہر سری نماز ہے، جاہری کریں گے تو یہ سر کے خلاف ترک واجب لازم آ جائے گا۔ ہاں اگر سجدہ سہو اخیر میں کر لیا تو نماز درست ہو جائے گی۔ ایک صاحب پوچھ رہے ہیں کہ ہماری مسجد میں نماز سے آدھا گھنٹہ پہلے سارے پنکھے چلا دیے جاتے ہیں جبکہ مسجد میں ایک نمازی بھی نہیں ہوتا، تو ایسا کرنا شرعاً درست ہے یا نہیں؟ ایسا کرنا صحیح نہیں ہے۔ جو نمازی آتے جائیں بقدر ضرورت پنکھے چلاتے جائیں، بلا وجہ تمام پنکھے چلانا یہ فضول خرچی میں شامل ہوگا۔ ایک صاحب پوچھتے ہیں کہ زید نے فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھائی اور ایک رکعت چھوٹ گئی اور بھول سے پہلی ہی رکعت پر سلام پھیر دیا تو پیچھے سے مقتدی نے یہ کہا کہ آپ کی ایک رکعت ہوئی ہے، یعنی اللہ اکبر نہیں کہا، الحمدللہ نہیں کہا، بلکہ زبان سے کہہ دیا کہ ابھی تو ایک ہی رکعت ہوئی ہے، یہ کہہ دیا۔ چنانچہ اس کے بعد امام نے یعنی زید نے دوسری رکعت پڑھائی اور سلام پھیر دیا اور سجدہ سہو کر لیا، تو نماز ہوئی یا نہیں ہوئی؟ تو یہاں یہ بات سمجھنے کی ہے کہ جس شخص میں مقتدی نے اردو میں بول دیا کہ ایک رکعت ہوئی ہے تو اس مقتدی کی نماز باطل ہو گئی، کیونکہ نماز میں کلام پایا گیا۔ اب اس کے بعد اگر امام صاحب نے اس کے کہنے پر بغیر سوچے سمجھے کھڑے ہو کر اگلی رکعت پڑھا دی تو امام صاحب کی اور مقتدیوں کی سب کی نماز فاسد ہو جائے گی، اس لیے کہ ایک غیر نمازی کی طرف سے تلقی پائی گئی، تعلیم پائی گئی۔ لیکن اگر جب اس مقتدی نے جو خارج ہو چکا تھا یوں کہا کہ ایک رکعت ہوئی ہے تو امام کو بھی یاد آ گیا کہ ہاں ایک ہی رکعت ہوئی ہے اور وہ کھڑا ہو گیا اور پھر اس نے آخر میں سجدہ سہو کر لیا، تو امام اور اس کے ساتھ جو نماز میں شامل مقتدی تھے ان کی نماز درست ہو جائے گی۔ جس نے وہ الفاظ کہے تھے کہ ابھی تو ایک رکعت ہوئی ہے وہ تو پہلے ہی نماز سے خارج ہو چکا ہے، تو اس میں امام صاحب سے تفصیل معلوم کرنی پڑے گی کہ جب اس نے لقمہ دیا تھا تو انہوں نے کیا سمجھ کر کے اس کے لقمے کو قبول کیا ہے۔ جیسا حال ہوگا ویسے ہی حکم ہوگا۔ ایک صاحب پوچھتے ہیں کہ فرض کی 4 رکعتوں میں سے مسبوق کو صرف ایک رکعت ملی، تو یہ مسبوق جب اپنی نماز پوری کرے گا تو پہلی رکعت میں فاتحہ اور سورت ملائے گا، اس کے بعد قعدہ کرے گا، اس طرح اس کی 2 رکعت ادا ہوں گی، ایک امام کے ساتھ اور ایک اپنی ملا کر۔ پھر قعدے کے بعد جب کھڑا ہوگا تو اس میں پہلی رکعت میں فاتحہ اور سورت ملائے گا اور آخری رکعت میں سورت نہیں ملائے گا، صرف سورہ فاتحہ پڑھے گا۔ یہ تو ہی 4 رکعت والی نماز میں، یعنی ظہر، عصر، عشاء۔
اور مغرب کی نماز میں اگر امام کے ساتھ صرف ایک رکعت ملی ہے تو اس کی بہتر شکل یہ ہے ادائیگی کی، یا مسبوق جب اپنی رکعت پڑھے تو ایک رکعت کے بعد قاعدہ کرے، اور اس کے بعد پھر آخری رکعت میں تو قاعدہ ہو گئی، اور ان دونوں رکعتوں میں سورہ فاتحہ اور اس کے ساتھ ضم سورت کرے گا، یہ بہتر شکل ہے۔ لیکن اگر بیچ میں نہیں بیٹھا تو بھی نماز اس کی درست ہو جائے گی اپنی مسبوق والی رکعت میں۔ باقی بہتر شکل وہی ہے کہ بیچ میں قاعدہ کرنا چاہیے، اور یہی وہ صورت ہے کہ جس میں ہر رکعت میں قاعدہ ہوتا ہے۔ امام کے ساتھ ایک رکعت ملی، اس میں بھی قاعدہ ہوا، پھر اپنی ایک رکعت پڑھی، اس میں بھی قاعدہ ہوا، پھر آخر رکعت ہوئی، اس میں بھی قاعدہ ہوا۔ کبھی کبھی لوگ پوچھتے ہیں کہ کون سی ایسی نماز ہے جس میں ہر رکعت میں قاعدہ پائے جائے، تو وہ یہ شکل ہے۔ آسام سے ایک صاحب نے پوچھا ہے کہ ایک نکاح اس طرح ہوا کہ جب مجلس نکاح میں قاضی صاحب نے شوہر سے کہا کہ فلاں کی بیٹی کا میں نے تمہارے ساتھ نکاح کر دیا، تو شوہر نے قبول ہے یا قبلتو کے بجائے 3 مرتبہ الحمدللہ کہا، بس صرف الحمدللہ کہا۔ کہنا کیا چاہیے تھا کہ میں نے اس کو اپنے نکاح میں قبول کیا، اصل میں قبول کے الفاظ یہ ہیں، یا کم سے کم قبول ہے یہ کہہ دیتا، مگر اس نے صرف الحمدللہ کہا، تو یہ نکاح صحیح ہوا یا نہیں ہوا؟ تو جواب یہ ہے کہ یہ نکاح صحیح نہیں ہوا، فوراً دوسرا نکاح پڑھوانے کی ضرورت ہے، دوسری مرتبہ ایجاب و قبول کرایا جائے، چاہے یہ دونوں میاں بیوی 2 گواہوں کے سامنے ایجاب و قبول کر لیں، تاکہ ان کی اگلی زندگی ناجائز طور پر نہ گزرے۔ اور لوگوں کو بھی یہ بات بتلا دینی چاہیے کہ نکاح کے وقت میں الحمدللہ کہنے سے کام نہیں چلتا، باقاعدہ الفاظ قبول کہنے کی ضرورت ہے۔ بعض مرتبہ مجلس نکاح میں ایسی شکل پیش آتی ہے کہ ناواقفیت کی وجہ سے آدمی کسی غلط صورت میں مبتلا ہو جاتا ہے، تو فوری طور پر اس کو ٹوکنا چاہیے، جو نکاح پڑھانے والے حضرات ہیں ان کو تصحیح کرانی چاہیے۔ پوچھتے ہیں کہ ولیمے یا بیٹی کی رخصتی میں جو نقد رقم لفافے کی شکل میں دی جاتی ہے، اس کا لینا شرعاً کیسا ہے؟ تو اس سلسلے میں عرض ہے کہ اگر معاشرے کے رسم و رواج اور بے عزتی کے خطرے اپنی وسعت کے اعتبار سے جس کی تقریب ہو رہی ہے اس سے تعلق خاطر کے اظہار کے لیے بلا کسی جبر کے ہدیہ پیش کرتا ہے تو اس کی گنجائش ہے، لیکن عدل بدل کی جو بات ہے اس سے بہرحال احتراز کرنا چاہیے، اور کسی کے ساتھ جبر اور زبردستی کا معاملہ نہ صراحتاً ہونا چاہیے نہ دلالتاً۔ ایک صاحب پوچھ رہے ہیں کہ مہر معاف کرانے سے معاف ہو جاتے ہیں یا نہیں؟ تو اس سلسلے میں عرض یہ ہے کہ محض رسمی طور پر مہر معاف کرنے سے مہر معاف نہیں ہوتے، اس لیے کہ یہ صرف ظاہر داری ہوتی ہے، دل سے خوشی نہیں ہوتی۔ عورت اس بات سے ڈرتی ہے کہ اگر میں نے معاف نہ کیے تو شوہر کا رویہ بدل جائے گا یا مجھے اس کا نقصان ہوگا،
اس لیے باوجود کہ وہ چاہتی ہے کہ مجھے مہر ملے شرما حضوری میں، وہ کہہ دیتی ہے کہ میں نے مہر معاف کی ہے۔ بعض تو ایسے بے غیرت مرد ہوتے ہیں کہ پہلی رات میں مہر معاف کرا لیتے ہیں، وہ بیچاری شرما شرمی میں نہ معاف کرے تو کیا کرے؟ تو یاد رکھیے گا کہ اس طرح بادل ناخواستہ معاف کرانے سے مہر ہرگز معاف نہیں ہوتے۔ اس طرح کی معافی کا شرعاً کوئی اعتبار نہیں ہے۔ البتہ پہلے مہر پوری بیوی کے قبضے میں دے کر اسے قابض و مالک بنا دیا جائے، پھر وہ اپنی خوشی سے بلا جبر و اکراہ کے واپس کر دے تو شریعت میں اس کی گنجائش ہے، مگر یہ صورتحال صحیح ہونی چاہیے، کسی طرح کی بھی زبردستی کی بات ہرگز سامنے نہیں آنی چاہیے۔ ایک صاحب سوال کرتے ہیں کہ ایک لڑکی کی پرورش اپنی خالہ کا دودھ پی کر ہوئی یا بچپن میں دودھ پیا تھا لیکن خیال نہیں رہا اور اسی خالہ کی لڑکی سے انجانے میں شادی ہو گئی، بعد میں جب بات کھلی تو دونوں کو الگ الگ کر دیا گیا، تو اس صورت میں مہر کا کیا مسئلہ ہوگا؟ جواب یہ ہے کہ یہ نکاح فاسد ہوا ہے، اور چونکہ رخصتی ہو چکی ہے اس لیے مہر واجب ہے۔ اگر مہر متعین تھا اور وہ مہر مثل سے زائد نہ تھا تو وہ متعین مہر ادا کیا جائے گا، اور اگر وہ مہر مثل سے زائد تھا تو پھر مہر مثل ادا کی جائے گی۔ مہر مثل اس مہر کو کہتے ہیں جو بچی کے ددیالی خاندان کی عورتوں کا شادی کے وقت رکھا جاتا ہے، جو معمول ہے اس خاندان میں اتنا مہر دینا ہوگا، اور بہرحال توبہ اور استغفار بھی کریں۔ اس درمیان میں اگر کوئی اولاد ہو گئی ہو تو وہ اسی باپ کی طرف منسوب ہوگی، اور حسب ضابطہ وہ وارث بھی ہوگی۔ ایک صاحب پوچھے یا تو بالکل کرایہ نہ ہو اور اس کو بجائے کرایہ داری کے معاملے کے بیع الوفا کی شکل دے دی جائے، یعنی خرید و فروخت کی، کسی اچھے مفتی سے صورتحال بتا کر رابطہ کر کے اس سے معاملات طے کیے جائیں تو اس میں گنجائش ہو سکتی ہے۔ کئی لوگوں نے یہ سوال کیا ہے کہ ہمارا کاروبار بہت خراب ہے اور پریشانی زیادہ ہے، تو ہمیں کوئی وظیفہ بتا دیا جائے۔ تو اس سلسلے میں عرض ہے کہ محنت تو کرتے رہیں، لیکن ساتھ میں اگر سورہ واقعہ بھی پڑھنے کا اہتمام رکھیں ہر دن مغرب بعد یا عشاء بعد، اور نماز کے بعد 42 مرتبہ یا وہابو پڑھ لیا کریں، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائیں گے اور خیر کا فیصلہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائیں، ہر طرح کے شرور سے محفوظ فرمائیں، دارین کی عافیت سے نوازیں۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔